بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے سبق نمبر 19A میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں سیکھنے کی دعا اور سیکھنے کا طریقہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم گرامر کی پریکٹس بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اس سبق کے اختتام پر آپ 232 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے انشاءاللہ، جو قرآن میں 41,111 مرتبہ آئے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یعنی سمجھنا آسان ہے قرآن کا، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے، اور نہ صرف آسان ہے بلکہ بہترین کام ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو۔ اور سب سے اہم بات نیت کی ہے، انما الاعمال بالنیات، بس اعمال تو نیتوں پر ہیں۔ تو تیاری کا بہترین طریقہ ہے کہ بار بار دعا کیجئے، وسائل کا استعمال کیجئے اور مسابقت کا جذبہ پیدا کیجئے، کمپٹیشن ہو آپ کے آپس میں۔ تو بار بار دعا کرنے کے لیے ہمارے پاس سب سے بہترین دعا جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، رب زدنی علما، ربی اے میرے رب، یعنی ہر چیز کا خیال رکھنے والا میرا رب، پرورش کرنے والا، ہر کتنے سیلز ہیں ہمارے جسم میں ان سب کی پرورش کرنے والا رب۔ تو اے ہمارے رب، زدنی، زد زیادہ کر، نی مجھ کو، زدنی زیادہ کر مجھ کو، اے میرے رب زیادہ کر مجھ کو، علماً علم میں۔ تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، بالخصوص قرآن کو یاد کرنے کے لیے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک شخص جس کا کل آپریشن ہو وہ کیسے دعا مانگے گا، یا ایک شخص جو کئی دن سے بھوکا ہو تو وہ کیسے دعا مانگے گا اپنی بھوک مٹانے کے لیے۔ اسی طرح ہمیں بھی اسی جذبے سے دعا مانگنی ہے، رب زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں۔ آپ میں تڑپ ہونی چاہیے، شدت ہونی چاہیے، دل سے یہ دعا نکلے کہ اللہ جہالت کی بیماری سے نجات دلا مجھے، کہ مجھے قرآن سمجھ ہی نہیں آتا، مجھے علم عطا فرما۔ سب سے اہم علم تو قرآن کا علم ہے۔ دیکھیے، جب تک مسلمانوں میں قرآن سینٹر آف دا اسٹڈیز رہا تھا، ہم نے دنیا پر حکومت کی۔ 1000 سال تک تاریخ انسانی میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ جس قوم نے 1000 سال تک حکمرانی کی ہو، اور وہ صرف اور صرف قرآن کی برکت سے تھی۔ تو دعا کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں وقت لگائیں۔ علم کس لیے؟ تاکہ اس پر عمل ہو، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، یعنی اس کو سیکھنا ہے اور اس کو پھیلانا ہے انشاءاللہ۔ بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ جتنا علم معلوم ہے اس پر عمل کرو، زیادہ علم کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی، علم میں زیادتی کی دعا سکھائی گئی ہے۔ علم زیادہ ہوگا تو عمل کرنا آسان ہوگا، اس لیے یہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ تو آئیے دعا کو ایک دفعہ پھر یاد کریں، ربی اے میرے رب، زدنی زیادہ کر مجھے، علماً علم میں، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں۔ آپ نے عربی میں دعا یاد کرنی ہے اور عربی میں اس کو پڑھنا ہے بار بار، اور ترجمے ذہن میں رکھتے ہوئے، رب زدنی علما۔ الذی علم بالقلم، یعنی آپ نے قلم کا استعمال کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا الذی علم بالقلم، وہ جو سکھایا یا وہ جس نے سکھایا قلم سے۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ وہ جس نے سکھایا قلم سے، تو کیا ہم قلم کے بغیر سیکھ سکتے ہیں؟ آنسر از نو۔ تو الذی وہ جو یا جس نے،
دیکھیے الذی جو ہے سنگولر ہے، الذین جو ہے وہ پلورل ہے. تو الذی وہ جو، الذین وہ سب جو. اس کو یاد رکھیے گا، یہ قرآن میں 1380 مرتبہ آیا ہے. علامہ، علامہ جو ہے وہ سکھایا. تعلمہ سیکھا، یعنی خود سیکھا، اور علامہ سکھایا کسی اور کو. ہم نے پچھلے لیکچرز میں پڑھا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تعلمہ سیکھا، علامہ سکھایا. اس کو یاد رکھیے گا. تو علامہ سکھایا. بالقلم، بی کا مطلب سے یا ساتھ، القلم قلم، یعنی قلم کے ساتھ یا قلم سے. وہ جس نے سکھایا قلم سے. تو لہٰذا فوراً قلم اٹھائیے اور وعدہ کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ تیری کتاب سیکھنے کے لیے میں قلم کا استعمال کروں گا. آپ نے کتنے الفاظ لکھے ہوں گے اب تک؟ اب آپ نے قرآن اور عربی سیکھنے کے لیے قلم اٹھانا ہے. کہاں لکھیں گے؟ نوٹ بک میں لکھیں گے، کتاب میں لکھیں گے. سستی اور لاپرواہی سے نہیں، بلکہ پورے شوق سے، پورے اخلاص کے ساتھ نیت کیجئے. اور پورے قرآن کے نوٹس بنانے ہیں آپ نے انشاءاللہ، اور علم سیکھنا ہے. اور ویسے بھی جدید تحقیق کے مطابق سیکھنے کا عمل بہت مؤثر ہو جاتا ہے جب آپ قلم کا استعمال کرتے ہیں. یعنی لکھنے کے لیے پہلے آپ کو غور سے پڑھنا ہوگا، آپ کو سننا ہوگا. یعنی آپ دماغ کا، آنکھ کا، ہاتھ کا، یعنی سارے وجود کا جو ہے استعمال اس میں ہوتا ہے. یعنی سارا جسم جو ہے علم حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے. تو اسی تصور اور دعا اور احساس کے ساتھ پریکٹس کیجیے. الذی وہ جس نے، علامہ سکھایا، بالقلم قلم سے. الذی علامہ بالقلم جس نے سکھایا قلم سے. اب مسابقت کا جذبہ، یعنی کمپٹیشن ہونا چاہیے. کیسے؟ ایکم احسن عملا، کون ہے تم میں سے بہتر، یا کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں. سو ایکم احسن عملا. ایکم، ایو کا مطلب ہوتا ہے کون. کم تم سب، کم تم سب. سو ایکم کون تم میں سے، تم سب میں سے، احسن بہتر ہوگا. یعنی کون تم میں سے احسن ہوگا، بہتر ہوگا. دیکھیے حسن جو ہے اچھا کو کہتے ہیں، احسن سب سے اچھا، بہتر. جیسے ہمارے پاس مثال ہے کبیر بڑا، اکبر سب سے بڑا، صغیر چھوٹا، اصغر سب سے چھوٹا. حسن اچھا، احسن سب سے اچھا، سب سے بہتر یا بہترین. عملہ عمل میں، عمل جو ہے وہ سنگولر ہے، اعمال جو ہے وہ جمع ہے. انما الاعمال بالنیات، یہ اس سے یاد رکھیے گا. تو ایکم احسن عملا، کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں. کون سے عمل میں؟ نماز پڑھنے میں، گھروں میں، گھر میں رہتے ہوئے دیکھنا ہے کہ بھئی میرا عمل سب سے اچھا ہے کہ نہیں ہے. آفس میں میں پورا کام ایمانداری سے کرتا ہوں یا کرتی ہوں یا نہیں. انفرادی کاموں میں، یعنی نماز میں سب سے اچھی ہوں یا اچھا ہوں کہ نہیں. روزہ رکھنے میں سب سے اچھا ہوں کہ نہیں. ذکر کرنے میں، اجتماعی کاموں میں، یعنی کیا دعوت کے کاموں میں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، میں لوگوں کو اچھے کام کی دعوت دیتا ہوں کہ نہیں، اس میں سب سے اچھا ہوں کہ نہیں. لوگوں کو میں منع کرتا ہوں غلط کاموں سے کہ نہیں. تو ہمیں سب سے اچھا ہونا ہے انشاءاللہ. اور اس کلاس میں کون اچھا سب سے زیادہ؟ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اس کو بتانے کے لیے سب سے اچھا سیکھنے کی کوشش کیجیے. تو آئیے پریکٹس کرتے ہیں. ایکم کون تم میں سے، احسن بہتر ہوگا، عملا عمل میں. ایکم احسن عملا، کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں. اب مسابقت کا جذبہ، نیت کر لی، دعا کر لی. اب پوری ایبلٹیز جتنی بھی آپ کی ہیں، خاص کر قلم کا استعمال شروع کیجئے. یاد رکھیے شیطان اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ لیس ہے. وہ اتنا تجربہ کار ہے کہ اس کو لاکھوں سالوں کا تجربہ ہے انسان کو کس طرح بہکانا ہے. آپ نے قرآن سیکھنا شروع کیا،
وہ انگاروں پر لوٹ رہا ہے، اس کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ آپ کو روکے۔ یاد رکھیے شیطان بہت تجربہ کار ہے، لیکن آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہے۔ شیطان تیار ہے تو فرشتے بھی تیار ہیں آپ کے اعمال لکھنے کے لیے۔ دعا کیجئے اللہ کو ہم ہمیشہ اس کام کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ہم کو ہمیشہ اس کام کے لیے تیار رکھے، پورا قرآن سمجھ کر اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔